بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ حضرات ناظرین، ہماری فکر و خبر کی تاریخ میں یہ دوسرا بڑا سانحہ ہے۔ ہمارے صدر حضرت مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں اور اس کی بے لوث خدمت کرنے والوں میں ایک اہم ترین نام بنیادی طور پر پہلے دن سے مرحوم نویس صاحب مصباح کا تھا، اور ہمیں اس کا اعتراف بھی ہے، ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ہمارے مدیر فکر و خبر مولانا ہاشم صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا کہ بہت سارے ہمارے ٹیکنیکل ایشوز میں وہ بہت بڑے ہمارے لیے معاون اور مددگار تھے۔ انگلش چینل جب ہمارے یہاں شروع ہوا، اس کو وہ خود آپریٹ کرتے تھے، اس کی ایڈیٹنگ کرتے تھے۔ لائیو کے لیے سب سے زیادہ وقت مولانا انصار عزیز صاحب کے ساتھ شروع سے آخر تک انہوں نے ہی دیا، اور اس کے علاوہ جب وہ فل ٹائم یہاں پر اپنی خدمت انجام نہیں دے سکے اپنی مشغولیات کی وجہ سے، پارٹ ٹائم بھی رہے، تب بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہر معاملے میں شریک رہے اور اس کی ترقی میں ہمیشہ کوشاں رہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک اہم ترین بات یہ فرمائی ہے کہ اچانک کی موتیں اور حادثات پیش آئیں گے، اچانک لوگوں کا انتقال ہو جائے گا، طبی عمر سے پہلے، بیماری کے بغیر، حادثات کے بغیر۔ اس وقت پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے خود شہر اور قوم میں ہم دیکھ رہے ہیں، ادھر کچھ وقفے سے پہ در پہ جو حادثات پیش آ رہے ہیں، درمیانی عمر کے لوگوں کے، کم عمر لوگوں کے، بیماری کے بغیر، حادثات کے بغیر، ہر ہفتہ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اسی میں سے ایک اہم ترین واقعہ ہمارے مرحوم نویس صاحب مصباح کا بھی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی موت کی تعلق سے جتنے چوکنا پہلے تھے، ان حادثات نے ہمیں اس سے زیادہ چوکنا کر دیا ہے۔ ہمیں یہ زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم طبی عمر کو پہنچ کر اللہ کے پاس پہنچیں گے، بیماری کے ساتھ پہنچیں گے یا حادثات کے ساتھ۔ کم عمری میں، عین جوانی میں، بغیر بیماری کے، بغیر حادثات کے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم بھی اس میں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان کی موت سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیشہ تیار رہیں۔ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے مرحوم نویس صاحب نے، جو ہمارے عزیز دوست، عزیز رفیق، عمر میں چھوٹے لیکن عمل میں، اخلاق میں، دینداری میں ہم سے دسیوں گنا آگے، الحمدللہ موت کی تیاری انہوں نے کر لی تھی۔ کوئی نماز ان کے ذمے باقی نہیں، کسی کا قرض باقی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر اعتبار سے وہ ہم سے زیادہ خوش قسمت تھے۔ انہوں نے اللہ کے پاس جانے کی تیاری کی تھی، کسی وقت بھی ان کے لیے موت آتی تو اس کے لیے تیار رہتے، اور ہم نے اپنے سے مشاہدہ کیا۔ اتفاق کی بات ہے، کل جب ان کا انتقال ہوا، جس مسجد سے گئے، میں خود اس مسجد سے وابستہ ہوں، اور میں اس دن کل مغرب سے عشاء کے درمیان اسی مسجد میں موجود تھا۔ مغرب کی نماز میں انہوں نے اعلان بھی کیا، اور گشت کا اعلان کرنے کے بعد وہ بیٹھے رہے۔ پھر ہلکا سا ان کو درد آیا سینے کا، خود اٹھ کر چلے گئے، اور ایک شادی کی محفل میں ان کی گھر والی موجود تھی، وہاں سے ان کو لے کر ان کے والد کے گھر پہنچایا، اور خسر کے ساتھ خود ڈاکٹر کے پاس گئے، اور منٹوں میں جو ہے اس دنیا سے بغیر کسی تکلیف کے، کسی کو تکلیف دیے بغیر، بستر پر پڑے رہ کر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کو کسی کا محتاج بنایا بغیر اٹھایا۔ بڑے قابل رشک موت تھی۔ شہر میں رات کے وقت 11:45 بجے کسی کا جنازہ ہو اور کسی حادثاتی جنازہ نہ ہو
تو عام طور پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں رہتے، بٹ کل کی تاریخ کا مجمع دیکھنے سے اور سننے سے اور جو ہے سوچنے سے تعلق رکھتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ ان کے دوست زیادہ نہیں تھے، وہ خاموش مزاج تھے، ان کا لمیٹڈ سرکل تھا، اس کے باوجود جس نے بھی سنا اس نے ان پر رشک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کام کے اندر انہوں نے پوری اپنی زندگی گزاری تھی اسی کام کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ اچھی موت مانگنے سے اچھی موت نہیں ملتی، اچھے کام کریں گے، اچھی موت نہیں مانگیں گے تب بھی اللہ اچھی موت دیں گے۔ کلمے کے ساتھ موت مانگنے سے نہیں آتی، کلمہ پڑھتا رہے گا، کلمے کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کلمے کے ساتھ زندگی نصیب کریں گے۔ شہادت کی موت، اللہ کے راستے کی موت، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف رکھے گا، اللہ اس کو اپنے راستے میں رکھتے ہوئے دین کی خدمت کرتے ہوئے اپنے پاس بلائیں گے۔ کئی اعتبار سے ہمارے پاس ان کی زندگی قابل رشک تھی۔ سب سے بڑی قابل رشک زندگی ان کی کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہوئے، وقت دیتے ہوئے اس دوران اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ معمولی بات نہیں، جماعت میں جانا آج کے زمانے میں جوانوں کو جانا اور مشکل، اپنے شہر میں جماعت میں رہنا، گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر، جبکہ ان کے گھر میں کوئی بڑا بچہ بھی نہیں، کوئی بھائی نہیں، ان کی بچیاں ہیں، 6 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہیں، ان کو چھوڑ کر رات میں مسجدوں میں جا کے بیٹھنا، دین کی فکر کرنا معمولی بات ہے اجتماع کی تیاری میں۔ اور ہم لوگوں کے ساتھ اتنے قریب تھے، فکر و خبر کے ساتھ، ذاتی طور پر میرے ساتھ بھی اتنے قریب تھے۔ آپ یقین کیجئے کہ جمعرات کے دن ہمارے اسکول سے تفریح کے لیے ہمارے اساتذہ اور طلباء ساحل پر گئے ہوئے تھے۔ اس جو ہے تفریح کی مجلس میں ہمارے اسٹاف کے علاوہ تنہا وہ شخص تھے جو وہاں پر پہنچے تھے۔ ظاہر بات ہے کیا تعلق ان کو تھا، ہم نے ان کو دعوت دی، وہ پہنچے اور ہمارے ساتھ شریک رہے اور بہت دیر تک بیٹھ کے باتیں کرے۔ ایسا محسوس ہوا ان کی مجلس میں اس تفریح گاہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد کہنے لگے میں نے اپنا حساب کتاب صاف کر لیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ میں جس کمپنی سے وابستہ تھا میں اس سے جو علیحدہ ہو گیا، اور پورے حساب کیش پیسہ بھی میں نے دے دیا، حساب کتاب کے ساتھ چیک بھی دے دیا، اور میں اب یکسوئی کے ساتھ ہوں۔ گویا کہ وہ مرنے کی تیاری انہوں نے کی تھی۔ مرنے کے بعد کوئی ان سے جا کے پوچھتا یہ پیسے کہاں رکھے ہیں، وہ چیک کہاں رکھا ہوا، اللہ نے اس کا بھی موقع نہیں دیا۔ ہر اعتبار سے پاک صاف ہو کر یہاں سے دنیا سے گئے، معمولی بات ہے۔ اس کے ساتھ ان کی قابل رشک زندگی، آپ یقین نہیں کریں گے، جو ان کو جانتا نہیں تھا قریب سے وہ سب ان کو نہ صرف عالم سمجھتے تھے، بڑے شہر کے بڑے علماء میں شمار کرتے تھے، دیندار نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ہمیشہ دینداروں کے ساتھ رہے، علماء کے ساتھ رہے، خاص کر ہمارے حضرت مولانا صادق صاحب کی صحبت میں رہے اور علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے۔ تو جو ان کو دور سے جانتا نہیں تھا وہی سمجھتا تھا کسی مدرسے کے فارغ ہیں، آئی ٹی انجینئر، انٹلیکچوئل، کوالیفائڈ، گریجویٹ، لیکن پوری زندگی علماء سے بھی بڑھ کر میں سمجھتا ہوں تہجد کے پابند، اخلاق کے حامل، علماء کی صحبت، اٹھتے بیٹھتے ذکر، اللہ کا شکر، صبر، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس جو بلایا، اس سے زیادہ قابل رشک اس طرح کی عمر کے لوگوں کے لیے کوئی زندگی نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، اپنے اعمال کے ساتھ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ ان کی گھر والی کو، ان کے بچوں کو، ان کے متعلقین کو، رشتہ داروں کو، تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بہت دنوں تک یاد رہیں گے، خاص کر فکر و خبر کے تعلق سے جو ان کی خدمات ہے، ہم ان کو مدتوں فراموش نہیں کر سکیں گے۔ ہمارا ایک اسٹاف اس بات کا کیا کہتے ہیں شاہد ہے اور گواہ ہے کہ ان کو کیا تعلق تھا۔ فل ٹائم نہیں رہے، پارٹ ٹائم رہے، پارٹ ٹائم نہیں رہے، اس کے باوجود اس کی فکریں کرنا، ہر بار ملاقات پر پوچھنا، خیریت دریافت کرنا، اس کو آگے بڑھانے کے لیے مشوروں میں شریک رہنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج فکر و خبر اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے جس بلندی پر پہنچ رہا ہے، اس میں ایک بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کا اعتراف ہے، مولانا ہاشم صاحب کو اس کا اقرار ہے، ہمارے پورے اسٹاف کو اس کا اقرار کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ اس میں ایک بڑا حصہ انشاءاللہ کس کا رہے گا؟ ہمارے مرحوم نویس صاحب کا رہے گا۔ بس حدیث شریف میں ایک بات آتی ہے، وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی واقعے کو اس طرح ہوا، اس طرح ہوتا، اس طرح کیا جاتا، اس طرح شاید نہیں ہوتا، اس طرح کے لو، کاش، اگر، اس طرح کے الفاظ ذہن میں نہیں آنے چاہیے۔ انہوں نے اپنا پہلا علاج کرایا ہوتا، چیک اپ کرایا ہوتا، نہیں،
قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ایمان صرف اللہ کو ایک ماننے کا نام نہیں، اللہ کی ذات کو خالق اور مالک اور مدبر ماننے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا اور تقدیر کو بھی ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی عقل کے متعلق نہیں، بلکہ جتنی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرمائی ہے ان سب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے تقدیر کے اندر، وہ چیزیں، وہ جاندار، وہ انسان، وہ جن کیا کرے گا، کب تک رہے گا، اس کے بعد اس کا کیا عمل ہوگا، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس کے متعلق ایک ایک چیز کو ہم نے تقدیر کے اندر لکھ لیا۔ تقدیری ان کی موت تھی، اسی وقت موت تھی، اسی جگہ موت تھی، اسی حالت میں موت تھی، ہزار علاج کیا جاتا، ہزار تدبیر کی جاتی، وہ موت سے جو ہے کیا نہیں سکتے، باہر نہیں آ سکتے تھے۔ تو ہمیں تقدیر پر ایمان کا مطلب صرف اپنے موت کے تعلق سے نہیں بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں یہ سمجھ کر چلنا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہونے والا ہے تنہا اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ نے تقدیر میں یہ سب سے پہلے لکھ لیا ہے، اس سے پہلے کہ ان چیزوں کو پیدا کریں۔ میں پھر ایک بار تعزیت پیش کرتا ہوں ان کے گھر والوں کو اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے مرحوم جو ہے بھائی کے اللہ بال بال مغفرت فرمائے، ان کی اچھی چیزوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق، دین کی محبت، دین کا تعلق ہمیں بھی اسی طرح نصیب فرمائے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نصیب فرمایا تھا۔ ان کی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اعلیٰ علیین میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔